یوم عرفہ اب پاکستان میں جمعے کو ہوگا۔ یوم عرفہ 9 ذی الحج کو کہتے ہیں اور اس کے بڑے فضائل ہیں، بڑی بابرکت گھڑیاں یہ۔ فرمایا یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ گزشتہ 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یعنی یوم عرفہ پر روزہ رکھنا چاہیے۔ اور یوم عرفہ دعا کی قبولیت کا دن ہے۔ حدیث پاک میں آیا عرفہ کے دن کی دعا سب سے بہتر دعا ہے۔ یہ 10 دن جو ہیں یہ حج میں مشغول ہونے کے دن ہیں، مناسک حج اس میں ادا ہوتا ہے، تو ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے، لیکن پیک پہ بات وہ یوم عرفہ پہ آتی ہے۔ اور اس دن کافی ذکر و اذکار ہیں جو کرنے چاہیے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ مسند احمد میں یہ مسنون ذکر مذکور ہے، تو آج کے دن آپ بھی یہ ذکر کرنے کی نیت فرما لیں۔ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تکبیرات کہنا، ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر کہنا سنت ہے۔ تکبیر کیا ہے؟ سارے مل کے پڑھ لیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ نماز عید ادا کرنا یہ واجب ہے یا موقت سنت ہے۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کے لیے صحابہ کو عید گاہ لے جانے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، حتیٰ کہ پردہ نشی عورتیں بھی آتی ہیں۔ اب عورتوں کا مسجد میں آنا اس کے اوپر ریزرویشن ہے۔ اور پھر قربانی کرنا صاحب استطاعت پر واجب یا سنت موقدہ ہے۔ فرمایا قرآن مجید میں اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رستے سے جاتے نماز عید ادا کرنے اور پھر دوسرے رستے سے واپس تشریف لاتے۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ آپ جب جاتے تو بچے کھڑے ہوتے، آپ ان بچوں پہ شفقت فرماتے، تو رستہ جب بدلتے تو پھر اور بچے آ جاتے، مزید شفقتیں ہو جاتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مہربان، رحمت اور بہت شفیق اور انتہائی رحم دل ہے۔ یعنی انسان کی سوچ بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی جہاں تک آپ کا رحم پہنچتا ہے۔ تو آپ کی ہر ادا میں رحم ہے، آپ کا آنا، آپ کا کلام کرنا، ہر ادا میں رحم ہے۔ آپ کا روضہ انور میں موجود ہونا، آپ کا صحابہ کے درمیان بیٹھ کے کلام کرنا، ہر ادا میں رحم ہے۔ تو یہ جتنی سنتیں ہیں یہ ہم پہ رحم ہے کہ آپ کی طرف سے ہمیں یہ زندگی گزارنے کا انداز ملا۔ تو میں نے آپ کو انداز بتایا، امید ہے آپ سارے انشاءاللہ نماز عید پڑھنے تو جائیں گے، اللہ زندگی دے، صحت دے، تو اس ایک عادت پہ عمل کر لیں۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، میری مسجد کو ایک رستہ جاتا ہے، ایک اور بھی جاتا ہے، تو میں اس طرح کر لوں گا۔ اور دیکھیں کتنی بظاہر چھوٹی سی بات ہے، یہ کوئی ایفرٹ نہیں ہے، لیکن اللہ راضی ہو جائے کہ اس نے میرے حبیب کی ایک ادا کو ادا کیا ہے۔ تو تکبیرات کہنا، صاف کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن غسل کرتے، اچھا لباس پہنتے اور خوشبو لگاتے۔ رستہ بدل کر جانا، یہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ عید کے دن یہ آپ جو ہے وہ طریقہ اختیار فرمائیں۔ تو یوم عرفہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ امام اوزاعی لکھتے ہیں کہ میں ایسی قوموں کو بھی جانتا ہوں جو یوم عرفہ کے لیے دعاؤں کو لسٹ ڈاؤن کر کے رکھتے تھے کہ ہم نے اس دن یہ دعائیں مانگنی ہیں۔ اتنا زیادہ بابرکت دن یوم عرفہ کا ہے۔ تو اس دن مغفرت ہوتی ہے اور اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش وہ عروج پر ہوتی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ایسے لمحات، ایسی گھڑیوں کی قدر کریں۔ یہ اللہ کی طرف سے باؤنٹی ہے۔ یعنی ہماری عمریں کتنی ہیں؟ 65۔ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ اس امت کی میری امت کی عمریں 65 ہوں گی۔ تو یہ تو بہت کم ہے دیکھا جائے۔ یعنی قوم عاد میں وہ 300 سال کا لڑکا ہوتا تھا تو وہ بالغ ہوتا تھا،
پھر وہ بوڑھا کب ہوتا ہوگا. ہم 60-65 سال کے اندر فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو رب تعالیٰ نے آخر حبیب کی امت ہے تو شب قدر عطا فرما دی. یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. شب برات عطا فرما دی، یوم عرفہ عطا فرما دی کہ اس دن جو بھی کرو گے ملٹی پلائی بائی 100، ملٹی پلائی بائی 1000، ملٹی پلائی بائی لاکھ. رات کا وقت وہ سارے کا سارا ہی جو ہے نا وہ یہی ہے. آوازیں آتی ہیں، آؤ کوئی رزق مانگنے والا ہے، کوئی بخشش مانگنے والا، آؤ اس کو عطا کیا جائے گا، روزی مانگنے والا. تو کسی نے کہا جی رات کے وقت تو یہ آفر ہے، تو دن میں؟ فرمایا دن میں وہ دروازے نئی شان سے کھل جاتے ہیں کہ جو رات کو نہیں آ سکا دن میں آ جاؤ اور عطا فرمائیں گے. کیوں جی؟ وہ رب العالمین ہے، اس کے خزانوں کا تمہیں کیا پتہ. بندہ نہیں جا سکا حج پہ تو بابا جی کے پاس آئی کہتا ہے کہ بابا جی آج یوم عرفہ ہے. بابا جی کہتے ہیں ہاں آج یوم عرفہ ہے. آسمان زمین کے قریب آ گیا ہے، فرشتے حیرت سے لوگوں کو تک رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت اور بخشش وہ عروج پر ہے. چھما چھم بارش ہو رہی ہے، بخشش. بندہ رونے لگا، کہا میں تو عرفات میں نہیں گیا، میں مزدلفہ میں نہیں گیا، میں نے سعی نہیں کی، میں نے طواف نہیں کیا. رو رہا تھا. بابا جی نے اس کو رونے دیا اور فرمایا دیکھ عرفات کا تو مطلب ہی ہے پہچان. پہچان. تو نہیں جا سکا نا، تیری تڑپ ہے یہ، تو اپنے آپ کو پہچان، تو اپنی اس توبہ کو پہچان، اپنے گناہوں کو پہچان، تو اپنی اوقات کو پہچان اور اللہ کی رحمت کو پہچان. جب تو اپنی اوقات کو پہچان جائے گا تو جہاں بھی ہے وہ عرفات ہے. تو اپنے دل کو عرفات بنا، اپنے آنسوؤں کو آب زمزم بنا، اپنی زبان پہ بخشش لے کر آ، اور یاد کر کہ وہ رب جب بخشنے پر آئے تو 100 بندوں کے قاتل کو ایک آن میں بخش دیتا ہے، تو سوچوں پہ بخش دیتا ہے. تو پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ تو یوم عرفہ ہو یا کوئی اور، سارا کیلنڈر دیکھیں نا آپ کیلنڈر دیکھیں. میں جب کسی یونیورسٹی میں جاتا ہوں نا تو پوچھتا ہوں یار آپ کا فائنل پیپر کب ہے؟ وہ کہتا ہے جب ہم یونیورسٹی میں داخل ہوئے تھے نا اسی دن ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ فائنل پیپر کب ہے. ہوتا ہے نا ایسے کہ یار فائنل پیپر آج سے 4 سال بعد جون میں ہوگا، پہلے سے طے ہوتا ہے سارا. تو آپ پورا اسلامک کیلنڈر نکالیں اور اس میں دن نکال لیں سارے کے سارے. مثال کے طور پہ بھی ہم بات کرتے ہیں رمضان پورا کا پورا برکتوں بھرا، رمضان کے اندر بھی یعنی رمضان برکتوں بھرا ہے تو برکت پلس برکت بھی ہے. وہ کیا ہے؟ 27ویں شب، آخری 10 طاق راتیں، اس میں اعتکاف ہے. پھر 10 محرم کا دن، یہ بھی برکت والا ہے نا. 10 محرم کا، ابھی عرفہ کا دن 9 ذی الحج کا، یہ بھی برکت والا ہے. 10 ذی الحج کو عید ہے، عید الفطر ہے. اب یہ دن نکال لیں، یہ کتنے بنتے ہیں؟ 20 25 30 40. اب ان دنوں کو آپ نے اچھے طریقے سے گزارنا ہے. کیسے گزارنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ میں بتاتا ہوں. وہ یہ نہیں کریں گے تو کیا ہوں گے بتاؤ. بچے ہلیں گے نہیں تو بچہ کون کہے گا ان کو؟ تو بچے نہ کرو، بس یہ کہہ سکتے ہیں، آگے کیا کریں گے. ہمیں اپنی توجہ رکھنی چاہیے. جب بچے کھیلتے کودتے بہت ہیں نا تو کچھ لوگ اونچی بولتے ہیں بچوں کو. بچے کو کچھ نہیں ہو رہا، نہ اس کو گناہ مل رہا ہے. وہ جو اونچی بڑا بول رہا ہے مسجد میں وہ فارغ ہو جاتا ہے. آپ تو آہستہ بولیں، وہ لوگ نا اونچی بولتے اس طرح کر کے بولتے ہیں. تو مسجد میں اونچی بولنا صحیح نہیں، اس پہ تو قلم ہی نہیں چل رہا. اس کا تو قلم ہی نہیں چل رہا، نہ نیکی کا نہ سب کچھ نیوٹرل جا رہا ہے. نیکیوں کا چل رہا ہوتا ہے بچوں کا نا، نیکیوں کا چل رہا ہوتا، گناہوں کا نہیں چل رہا ہوتا. تو نیکیوں کا چل رہا ہے، گناہوں کا تو اس کو نہیں ہو رہا. ایک سائنسدان تھا، اسے بات کی تو کہتا چلڈرن نیڈ ٹو موو ٹو تھنک. وہ ہلے گا تو سوچے گا، وہ ہلے گا تو کچھ کرے گا، وہ ہلے گا نہیں تو کیا ہوگا اس کا. یہ تو بادشاہی کے دن ہے اس میں. پھر بڑے ہو گیا آپ کو پتا، آپ سمجھتے پھر کیا حال کرنا ہے دنیا میں. ان کو کھیل لیتے بھی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خاص عمر تک کے بچوں کو مسجد میں لانا منع ہے. ایک حکم ہے نا، ایک ساری بات ہے. مسجد پلے گراؤنڈ نہیں. پاگل کو، جنونی کو، چھوٹے بچے کو، اس کو مسجد میں لانے کی اجازت نہیں، کیونکہ مسجد کا تقدس کا خیال نہیں رکھ سکتا. اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. تو ان دنوں کو آپ نکال لیں، اور ان دنوں کو نکالنے کے بعد آپ اس پہ ورک کریں. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کیا ہوا. ایک بندہ تھا، وہ کمپنی نے کہا کہ جی یہ اسکیم نکل رہی ہے تو یہ اسکیم میں جو نکل آئے گا نا اس کا انعام، اس کے لیے تحفہ یہ ہے کہ یہ سامنے مارکیٹ ہے، اس کو مارکیٹ میں جانا 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے. ہاں تقریباً 2 منٹ کے لیے، 120 سیکنڈ کے لیے. تو جو چاہے یہ پکڑ لے، جو چاہے لٹ کے لے جائے 2 منٹ مارکیٹ کے اندر. اب وہ
اس کا نکل آیا نام. اب 3-4 بندے 7-8 بندے جن کا نام نکلا وہ گئے, وہ کوئی اٹھا رہا ہے جو مل رہی, کوئی ٹائم بڑا تھوڑا تھا, کوئی یہاں اٹھا رہا ہے, کوئی وہاں اٹھا رہا ہے, کوئی یہاں اٹھا رہا ہے, تھک رہا ہے, کیا کر رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی مارکیٹ سے کیا اٹھاؤں. ایک بندہ بڑا سمجھدار تھا, وہ اندر گیا, اس نے 2 منٹ میں دکان سلیکٹ کی, فوراً جاتا ایک چیز اٹھا کے رکھتا, پھر اگلی میں جاتا ایک چیز ڈائریکٹ پکڑتا رکھتا, ایک چیز پکڑتا, اور اس نے ایک ٹھیک ٹھاک جو ہے نا وہ چیزیں, مہنگا موبائل, مہنگا یہ اکٹھا کر لیا. اور کتاب میں یہ سچا واقعہ ہے, شاید 29,000 یوروز کا نا اس نے سامان لے لیا, یہ بہت بڑی قیمت ہے. اور جیسے 2 منٹ ختم ہوئے وہ گر گیا, اور گر کے نا اس نے کیا کہا, میں اپنے اسکیم میں کامیاب ہو گیا. تو جب یہ واقعہ سنایا گیا نا تو وہ بندہ کہتا ہے وہ مجھے غش آ گیا. میں نے سوچا کہ اس بندے نے کیا کیا ہوگا. اس نے کہانی پوری پڑھی تو پتہ چلا کہ اس بندے نے جب ٹکٹ لیا تھا نا, اس کو امید تو تھی نکل آئے گی, یہ روز مارکیٹ جاتا تھا اور روز دکانیں دیکھتا تھا کہ کس دکان میں صحیح چیز پڑی ہوئی اور کہاں پڑی ہوئی ہے. اب وہاں پہ ڈائریکٹ جاؤں گا, سیمسنگ کا سب سے مہنگا موبائل لوں گا, دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے, 2 منٹ ہے, اور اگلی دکان میں یہ چیز مہنگی پڑی ہے, اگر یہ مہنگی پڑی ہے. کہتا کیسا پلان اس نے کیا, اور آخر میں کیا نعرہ لگایا کہ میری ٹیکنیک کامیاب ہو گئی. وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں, مجھے پتا ہے کہ اس کو 2 منٹ ملے, لیکن عرفہ کا تو سارا دن ہی برکتوں بھرا. اللہ کی رحمت کو کیسا جوش ہے, اللہ کی رحمت پکار رہی ہے. میں نے آپ کو کہا کہ امام اوزاعی فرماتے ہیں کئی قوموں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے دعائیں عرفہ کے دن کے لیے لسٹ ڈاؤن کی ہوتی تھی کہ اس دن ہم دعائیں مانگیں گے. اور سفیان ثوری کیا پائے کے بزرگ گزرے ہیں. عبداللہ ابن مبارک آئے, دیکھا اس دن آپ میدان میں گھٹنوں کے بل گرے, یوں دعائیں مانگ رہے ہیں. کہا آج کے دن سب سے بڑا مصیبت زدہ کون ہے؟ سفیان بتائیے آج کے دن سب سے زیادہ تکلیف میں کون ہے؟ ارشاد فرمایا عبداللہ وہ جس کو آج بھی اپنے رب سے معافی کا یقین نہیں, آج کے دن بھی معافی کا یقین نہیں ہے. سفیان ثوری کو اللہ کی رحمت کا کتنا یقین ہوگا, اور کس دن وہ رحمت بھی جوش پر ہے. کہتے ہیں آج کے دن معافی نہیں ہوگی. تو میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, جانا اس دنیا سے ہے, کچھ نہ کچھ تبدیلی زندگی میں کرنی ہے. تو آج کا دن نا آپ کو مل گیا ہے, میں صحیح کہہ رہا ہوں. لائیں ذرا آپ سوچیں, آئیں سارے مل کے سوچتے ہیں پچھلے سال 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج کو کون کون تھا اور آج نہیں ہے. کوئی بھی محلے دار, کولیگ, کسی کی ماں, کسی کا باپ, چاچا, تایا, کسی کا بچہ بھی ہو سکتا ہے, تھا نا, کتنے چلے گئے. تو وہ طے کر کے آیا ہوا تھا کہ 2025 کی عرفہ کو میں چلا جاؤں گا, 2026 کی نہیں ہوگا. نو طے, کوئی طے نہیں ہے. یہ ہلکا سا لگتا گیا, ہلکا سا یہ ٹائم لگا, بس یہ پتہ ہے یہ ہیں ہم. یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں, بڑے سرجن ہیں, وہ سرجری کر کے نکلے تو میں نے ان سے پوچھا, پریشان سے تھے, اللہ والے آدمی, یعنی اچھے آدمی, شریف آدمی. تو شاید وہ پیشنٹ فوت ہو گیا تھا جو سرجری کر رہے تھے. تو میں نے کہا کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ کہتے بندہ فوت ہو گیا. تو میں نے اسے پوچھا, میں نے کہا واٹ از لائف, زندگی کیا ہے؟ تو اٹس ویری فریجل. تو بالکل فارغ سی چیز ہے فریجل. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ شیشے والی, اس کو فریجل کہتے ہیں. وہ لکھا ہوتا ہے فریجل ٹیک کیئر. کہتے ہیں اٹس ویری فریجل, یہ تو ختم ہو جائے گی. میں کہا کیسے ڈاکٹر صاحب؟ کہتے ادھر ہاتھ لگائیں. میں نے ہاتھ لگایا. کہتا نہیں سیٹ کریں ادھر. کہتا یہ نالی جا رہی نا, یہ کیروٹیڈ آرٹری ہے, یہ بڑی شریان ہے, خون نیچے سے اوپر لے کے جا رہی ہے, بڑا پریشر ہے. کہتا یہ کہاں پڑی ہوئی ہے؟ میں نے کہا کہاں؟ کہتا یہ بالکل 0.2 mm پہ ہے, یعنی یہ جلد کے بالکل ساتھ لگی ہوئی ہے. تو کہتا سبحان بھی جاتے جاتے آپ نے ٹکر لگنی نا, کوئی کیل یہاں لگ جانا ہے, یا ڈور ہلکی سی پھر جانی ہے, ایمبولینس کے آنے سے پہلے اور اسپتال جانے سے پہلے کام ہو جانا, پتہ بھی نہیں چلتا. ڈور میں کیا کو بچتا ہے, کب سودا کہ ڈور پھر ہی بچا ہے, وہ کیونکہ پھر جاتی ہے نا, وہ گیا, اتنی تیز پریشر ہے. کہتے یہ زندگی ہے کیا, کن چکروں میں آپ. اب مجھے بتائیں آپ سارے کیا ہے کیا ہمارے پاس؟ اس عورت نے 7 لاشیں نہلائی تھیں, 1000 لاشیں نہلائی تھیں. تو ظاہر بات ہے عورت ہے تو عورت کو نہلایا ہوا اس نے, تو اس نے پھر اپنے لائف لیسن دیے تھے. اس نے کہا پہلا لائف لیسن یاد رکھو, میں نے 1000 لاشیں نہلا دی ہیں, تمہارا کچھ بھی نہیں, تمہارا اپنا آپ بھی تمہارا نہیں ہے. کہتا کیسے؟ کہا جب میں نہلا رہی ہوتی ہوں تو جو مرضی کروں اس کے ساتھ, اٹھا کے نیچے پھینک دوں, صحیح کروں, اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں چل رہا ہوتا. تمہارا اپنا آپ بھی تمہارا نہیں. اور دوسرا اس نے کہا کہ وہاں لے کے کوئی کچھ نہیں جاتا. اصل میں وہ کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ عورتیں لگاتی نا جیل اور وہ نیل پالشیں اور میک اپ وغیرہ, ایکرائلک ہوتی ہے, جیل ہوتی ہے. تو اس نے کہا خدا را یہ نہ لگایا کرے, کیونکہ میں مطلب کوشش ہوتی ہے کہ جب جا رہی قبر میں تو سب کچھ اتارے, کیونکہ نہلانا اس کو تو غسل نہیں ہوگا.
تو کہتی میں اتنا رگڑتی ہوں اترتی نہیں ہو. لیکن پھر وہ زیادہ رگڑنے سے نا صاف لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ وہ لاش کو نقصان ہوگا, ناخن ٹوٹ جائے گا, لیکن مجھے پتا کہ غسل اس کا نہیں ہوا, کیونکہ غسل میں ایک ایک جگہ پانی پہنچانا ضروری ہے. تو کہا ایسی چیزیں نہ لگایا کریں, اب تو مرد بھی لگا رہے ہوتے ہیں. تو زندگی بہت زیادہ ناپائیدار ہے, جو وقت ملے اس کو غنیمت سمجھیں. حج بہت بڑی بات ہے, قربانی بہت بڑی بات ہے, لیکن یہ دین ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سال میں بلا کے تو ایک چھڑی ماریں گے کہ جاؤ پاک ہو جاؤ جنت مل گئی, ایسا تو نہیں ہے. یہ حج سال میں ایک دفعہ ہے, اللہ استاد دے, ہر ایک کے لیے نہیں ہے یہ, ہر ایک کے لیے نہیں. اس کے لیے ایک شرط ہے کہ اس کو اتنا پیسہ ہو تو جائے گا نا, اتنا مال ہو. قربانی بھی ہر ایک کے لیے نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہم میں سے یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہو جن میں قربانی واجب ہی نہ ہو, لیکن ایک چیز تو سب کے لیے ہے, اور نماز. بتائیں مجھے, ثابت کرے جی اس کے لیے نماز نہیں. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ دا بگیسٹ پروجیکٹ اسائنڈ ٹو یو از 5 prayers ڈیلی. سب سے بڑا پروجیکٹ جو آپ کو دیا گیا وہ 5 نمازیں روزانہ ہے. اور جس طرح آپ لوگ سارے پروجیکٹ کی تیاری کرتے ہیں, کس طرح تیاری کرتے ہیں؟ جو پروجیکٹ آتا ہے پہلے فیزیبلٹی نکالتے ہیں نا, کہ اس میں کتنا پیسہ لگے گا, کون کون سی ٹیم میں ہائر کروں, کیا اس کے ریزلٹس آئیں گے, اور سب سے بڑھ کر اس پروجیکٹ سے پہلے ٹریننگ لے لوں پروجیکٹ کیسے کرنا ہے, پھر آپ پروجیکٹ کرتے ہیں. اور جب پروجیکٹ کر لیتے ہیں فوراً دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا, مجھے فائدہ کیا ہوا. تو نماز کو بھی ایسے سمجھو نا یار, پورا پروجیکٹ سمجھو اس کو. اور اگر آپ اس طرح سے اس کو پروجیکٹ بنائیں گے, لکھ لیں زندگی میں 180 ڈگری ٹرن آ جائے گا, 180 ڈگری کا ٹرن آئے گا, آپ امیجن نہیں کر سکتے. لیکن یہ عام نماز نہیں ہوگی. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جب نماز پڑھتے یوں کھڑے ہو جاتے قیام کے دوران جیسے ستون گڑا ہوتا ہے, اور جب سجدہ کرتے کبوتر اوپر آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, آپ جب نماز کے لیے تشریف لاتے چہرے کا رنگ پیلا پڑ جاتا, جسم کانپنے لگتا. کوئی کہتا کیا ہوا حضور؟ کہا امانت ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے. وہ امانت جو پہاڑوں پر رکھی گئی وہ عاجز ہو گئے, وہ میں ادا کرنے جا رہا ہوں. نبی پاک کی حدیث ہے, فرمایا بہت سے نمازی ایسے ہیں جنہیں سوائے مشقت کے اور تھکاوٹ کے کچھ نہیں ملتا. خشوع و خضوع نہیں ہے, mortification and humble attitude, attentive. نبی پاک نے دیکھا ایک بندہ نماز کے دوران داڑھی سے کھیل رہا ہے, آپ نے فرمایا اس کے دل میں خشوع نہیں ہے. اگر دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع آ جاتا. اس کے دل میں الرٹ نہیں ہے, یہ حاضر نہیں ہے دل. اس کا دل حاضر ہوتا تو پورے جسم کے ہر عضو میں حاضری آ جاتی. کیونکہ دل جو ہے نا, اٹس جسٹ لائک اے جنرل ان آرمی جگہ جنرل, اور سارے اعضاء یہ سولجرز ہیں. تو جنرل اگر ٹھیک ہو, الرٹ ہو, سارے سولجر الرٹ رہیں گے. جنرل سست پڑ جائے گا, ساری آرمی سست پڑ جائے گی. دل کو آپ الرٹ کریں, دل کو الرٹ کریں. غالباً حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ بعض لوگ ان کو اسلام میں بڑھاپا آ جاتا ہے, لیکن وہ اللہ کے لیے اپنی نمازیں درست نہیں کرتے, نمازوں میں ان کی خشوع نہیں ہے. آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں, آپ کے محلے میں, آپ کے پتوں کی میں, آپ کے شہر میں, آپ کے ملک میں بے حیائی اور فحاشی ختم ہوگی؟ کیسے؟ بے حیائی اور فحاشی ختم کرنے کا تو ان لاک کرنے کا پاسورڈ کیا ہے؟ نماز پڑھو, بے حیائی فحاشی دور ہو جائے گی. اور وہ بندہ جو سارا سال نمازیں پڑھ رہا ہے, اسی کو اصل مزہ آئے گا نا عید کا, اس کو عرفہ کا اصل مزہ ہے, کیونکہ پہلے سے ایک روٹین چل رہی ہے. اچانک اس کو آئے گا یار آج جو میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ عام نماز نہیں ہے, یہ عرفہ کی فجر ہے. ہوگا نا, اس کو ہوگا کہ یار آج تو بونس مل رہا ہے. روز میں نوکری تو کر رہا ہوں, لیکن آج جو نوکری میں کرنے جا رہا ہوں آج تو بونس ملے گا اس میں, آج تو اللہ زیادہ رحمت کی نظر فرمائے گا. اور جو بندہ نمازیں پڑھ رہا ہو تو اللہ کی یاد سے دور ہے ہی نہیں. کیسے دور ہے مجھے بتائیں؟ صبح اٹھتے ساتھ ہی 4:20 پہ پہلا کام کیا, رب کی بارگاہ میں سجدہ. اللہ باندھ دیتا نا, شیطان باندھ دیتا ہے ساری رات میں, 3 بنڈل بنا دیتا ہے انسان کے, پھر وہ باندھ دیتا ہے. پھر انسان صبح اٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے, پہلی گرہ کھل جاتی ہے. پھر جا کے ناک میں پانی ڈالتا ہے, جا کے وضو کرتا ہے, دوسری گرہ کھل جاتی ہے. پھر جا کے نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے. اب وہ بندہ فریش ہو گیا, بالکل فریش ہو گیا. اب وہ دن کا آغاز کرتا ہے, پھر ظہر پڑھتا ہے, عصر پڑھتا ہے. تو اس طرف آپ آئیں.
اور آج نیت کریں انشاءاللہ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں نماز نہیں چھوڑنی، کسی صورت نماز نہیں چھوڑنی، کیونکہ نماز یہ فرض ہے، اور نماز کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ